زیادہ بہتر ہوتا جائے گا۔ 100 روپے کا کلو آٹا ہے نیچے کی دکان پہ، آپ سارے صحافی پوچھ کے جائیں، 100 روپے کلو کا جس ملک میں آٹا ہو، لال حویلی کے ارد گرد لوگ بجلی کا بل نہیں دے سک رہے۔ یہ نہیں کہ اس کا نقصان صرف حکومت کو پہنچ رہا ہے، ہمیں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اب کہ ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ انہی 2 سیٹوں کی سیاست کی ہے۔ عوامی مسلم لیگ نے نہ کبھی ممبرشپ پہ زور دیا، ایک پاکستان کی سب سے چھوٹی اور غریب پارٹی ہے، لیکن میں تمام طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں اس ملک کو تباہی اور بربادی اور تصادم سے بچا لیں۔ اس ملک میں لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو مار رہے ہیں، اولاد والدین کو مار رہی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ کل کے دن میں میرے حلقوں میں 77 ڈکیتیاں ہوئی ہیں، چھوٹی یا بڑی، موٹر سائیکل چوری کر لو، 5-7 گاڑیاں چوری کر لو، اور ایسے شریف زادے ڈکیتیاں کر رہے ہیں کہ تھانے میں جب پتہ لگتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں تو یقین نہیں آتا۔ غربت کے ہاتھوں، پیٹ کے ہاتھوں 10 کروڑ پاکستانی غربت کے چنگل میں آ چکے ہیں، 10 کروڑ پاکستانی مہنگائی کے چنگل میں آ چکے ہیں، اور حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ 62 دیکھیں، عالمی ریکارڈ قائم کریں گے، یہ 65 اور 66 کر دیں گے۔ کل ہم جلسہ کر رہے ہیں، جب عمران خان صاحب کی تقریر ہوگی تو ہم نے سکرینیں لگائی ہیں، کیونکہ ہم 50 سال سے گارڈن کالج سے اور پولی ٹیکنک سے 13 اگست کی رات کو جلسہ کرتے ہیں۔ یہ لال حویلی کی تاریخ رہی، پہلے ہم کمیٹی چوک پہ کرتے تھے، پہلے ڈگری کالج میں کرتے تھے، پھر پولی ٹیکنک، پھر گارڈن کالج، پھر ہمیں لال حویلی میں لے آئے، کیونکہ لوگوں کا اتنا اجتماع ہے کہ ہماری جو شہر کی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کی گھروں کی چھتوں پہ تقریر کو اور آتش بازی کو دیکھتی ہیں۔ ہم نے سارے علاقے کی چھتوں کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے لیے خالی کروایا ہے، اور لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے، خاص طور پر یہ 75ویں یوم آزادی پر جو حالات افغانستان میں خراب ہو رہے ہیں، جس طرح KPK میں لوگ باڑ لگی ہوئی ہے، ہماری عظیم فوج نے عظیم قربانیاں دے کے محنت سے وہ باڑ لگائی، لوگ کس طرح آ گئے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی فون کالیں آ رہی ہیں۔ کون کرے گا اس ملک میں سرمایہ کاری؟ لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے جی، لوگ دکانوں کے کرائے نہیں دے سک رہے، لوگ مکانوں کے کرائے نہیں دے سک رہے۔ کل آپ نے فیصل آباد میں دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنی 2 بچیوں کو ذبح کیا اور خودکشی کی، کیونکہ وہ مکان کے کرائے والے اس کو تنگ کر رہے تھے۔ 3-3 4-4 مہینے سے دکاندار کرایہ نہیں نکال سک رہے، وہ بجلی کا بل دیں تو کرایہ نہیں نکلتا۔ ہمارے سرکاری اسکولوں میں بینچ کم پڑ گئے ہیں، کیونکہ اردو میڈیم بچے جو ہے وہاں سارے انگلش میڈیم والوں کے بھی اسکول، جو پرائیویٹ اسکولوں کے بچے آ گئے ہیں۔ لوگ لال حویلی صرافہ بازار کے ساتھ منسلک ہے، دکانوں سے جا کے پوچھ لیں، آج تو جمعہ ہے، کہ گھروں بچوں کی بالیاں اور جو بچوں کے لیے سامان تیار کیا جاتا تھا وہ صرافہ بازار میں چھوٹے چھوٹے بندے، بالیاں اور انگوٹھیاں بکنے آ رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کا۔ سو میں تمام سیاستدانوں سے یہ کہتا ہوں کہ فی الفور، اور جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ جو بات ایک تھوڑا سا بندہ کوئی سوشل میڈیا میں کرتا ہے، آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ سارے جہان میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جو کچھ شہباز گل کی بیوی کے ساتھ، کہ ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ ہوا 12-10 ماہ کی بچی کی موجودگی میں، یہ ظلم کی انتہا ہے، آپ خدا کی پکڑ میں آئیں گے۔ پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا، آپ کا دھکے کھائے ہیں آپ نے، کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں، کبھی آپ لندن بھاگے ہیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست میں بیماری کا بہت بڑا دخل ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ جعلی بیماری ہو، میری دعا ہے کسی دن یہ حقیقی بیماری میں بدل نہ جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جو کچھ ظلم ہونے شروع ہو گئے ہیں اس دھرتی پہ،
میری 3 بہنوں کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا جو بیچاری کسی سیاست میں ہی نہیں ہے. ان کا میرے بہنوئی بھی کسی دکان کھولتے ہیں. اور جو کچھ اس ملک میں لوگوں کی حقوق، آزادی اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اپنے کیس بچانے کے لیے 1100 ارب روپیہ آپ نے ہڑپ کر لیا. جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیب کے قانون میں صرف اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے کی ہیں. لوگ اندھے نہیں ہیں. جس 140 ملین لوگوں کی جیب میں کلاشنکوف ہے فون کی شکل میں، 140 ملین نوجوانوں کی جیب میں فون کی شکل میں کلاشنکوف ہے. باشعور ہو گیا نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہا ہے. اور آپ نے جو سازش کی 2 ووٹوں کی اکثریتی حکومت نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے مخالف چلی گئی؟ آپ بے وقوف ہیں. جو ہمارے حلقے کمزور تھے وہ سیمنٹڈ ہو گئے الحمدللہ. ہمیں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپ صحیح جگہ ڈٹے رہنا. اگر کوئی حکمران، میں خاص طور پر نواز شریف کو یہاں سے براہ راست کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ اقتدار کا جمعہ بازار ہے. آپ کی سیاست عوام میں نواز شریف صاحب دفن ہو گئی ہے. آپ ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ پاکستان آ جائیں. میں سمجھتی ہوں کوئی گنجائش نہیں رہی. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عدم اعتماد کر کے عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے، 13 کی 13 جماعتیں غرق ہو گئی ہیں. اور جب میں کہہ رہا تھا کہ 15 سیٹیں جیتیں گے ضمنی الیکشن میں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں نے خود جا کے لاہور میں ان لوگوں کو سنا جو نون لیگ کے ووٹر تھے. آصف زرداری تو سندھ کی حد تک سیاست کرتے ہیں اور ان کا بیٹا ابھی تک دفتر نہیں گیا. بلو رانی دفتر ہی نہیں گئی. شاید میرا خیال ہے 4 مہینے میں 1 آدھی دفعہ گئے ہوں. ان کو دوروں سے فرصت نہیں ہے. اور اس ملک کی لوگ جو اکانومی کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، ابھی تک گورنر اسٹیٹ بینک تعینات نہیں ہوا جناب. IMF کی ابھی تک قسط نہیں آئی. سارے ملکوں میں یہ جھولی پھیلا چکے ہیں، کسی نے ان کی جھولی میں خیرات نہیں ڈالی. حتیٰ کہ اس ملک کے آرمی چیف کو لوگوں کو فون کرنے پڑے کہ ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری مدد کی جائے. ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں. اس ملک میں یہ اتنے نالائق نہ ہے، نکمے نکٹھو، اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے. سب کو پتا ہے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بے ایمان ہیں، منی لانڈرر ہیں. اس لیے ان کو پیسے کوئی نہیں دے رہا. ترسیلات کم ہو گئی ہیں جناب، فارن ریزرو کم ہو گئے ہیں، ڈالر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کم ہو رہا ہے. اچھی بات ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، غریب مر گیا ہے. میرے 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں. 5 منٹ سوال. سر یہ بتا دیں کہ جو موجودہ سیاسی حال لگ رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے PTI سے سپورٹ ہٹا دی گئی ہے، پہلے بھی نہیں کیا رہتا ہے؟ دیکھیں میں بہت عرصے سے، جب سے عدم اعتماد سے 1 مہینے سے پہلے میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ تعلق ہے نہ رابطہ ہے، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں. ویسے بھی قبلہ رخ بیٹھا ہوں. 8-9 سال سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں شاید اس ملک میں بھی جھوٹ رہا ہے. عمران خان ایک حقیقت ہے. عمران خان کو نااہل قرار دینا یا اس کی پارٹی